ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ کے کلام کے اندر مصروف ہو گیا، تو آج کل فرصت کے لمحات میں ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خود بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی یہ دن ہمیں میسر ہیں، اپنی روٹین اس حساب سے ہم بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور اس کو اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنے کا مزاج ہو، اور روزانہ 1 پارہ یا 2 پارہ اس کے مفاہیم کے ساتھ، اس کے مطالب کے ساتھ اگر پڑھنا نصیب ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ چونکہ یہ کتاب ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے نام، ہمارے رب کا پیغام ہے، سندیسہ ہے ہمارے رب کا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے کسی ایسے ملک سے میرے اور آپ کے نام کوئی خط ہو اور اس زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا، تو اتنی دیر تک میں چین سے نہیں بیٹھتا، آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیتے، اس میں خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا قصہ ہے، یہ خط میرے نام کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو صاحب، یہ قرآن حضور کی معرفت، ہمارے نام، ہمارے رب کا خط ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس کتاب کا حکم نامہ ہمارے نام کیا ہے، اور پھر ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے شب و روز کے اندر شامل کر کے اس کی تعلیمات کو ایک پاکیزہ اور ستھرے مسلمان بن کے ابھر سکتے ہیں۔ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی تلاوت بھی کریں، خالی تلاوت بھی قرآن مجید کی تمہیں محرومیوں سے نکالے گی۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ قرآن مجید اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ تمہیں نہیں بھی پڑھنا آتا تو پھر بھی اس کی تلاوت کو معمول زندگی بناؤ، اس لیے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑتا ہے، حضور سے قربت نصیب ہوتی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، چونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، حضور کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، تو اس سے تعلق حضور کے قلب اطہر کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور ہمیں فرمایا گیا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، تکلف کے ساتھ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ تصور تھوڑا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اس خیال میں ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے، تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کے، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو کے، اس کے ساتھ تعلق خاطر قائم کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ نسخہ حیات ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیز چیز دیگرست۔ اقبال نے کہا اگر میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ زندگی بخش ہے، یہ حیات آفری ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور دیتا ہے، اس کا ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کرتے اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی محرومیوں کا شکار ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے تنقید کی اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا، تجھے اسلوب حیات بتاتا، تجھے جینے کا طریقہ بتاتا،
تجھے محمد عربی کی دہلیز پہ لے جاتا، تمہیں خدا کی قربت دیتا، خشیت الہی کے اجالے دیتا. یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی، تو نے کیوں اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپرد کر دیا؟ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی. تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں. تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں. گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے. روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی.